تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے، وہ ایک پورے دور کی علامت بن جاتے ہیں۔ سکندر، سیزر۔ جی، اور اسی فہرست میں ایک نام ہے چنگیز خان۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک تصویر آتی ہے نا؟ ایک وحشی جنگجو، کھوپڑیوں کے مینار۔ بالکل، ایک بہت ہی یک طرفہ تصویر۔ ہاں، تو آج ہم ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذرائع کی بنیاد پر یہ تیموجن سے چنگیز خان بننے کی اصل کہانی ہے کیا؟ جی، اور یہ کہانی حیران کن تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف تو فارسی مورخین ہیں جو اسے ایک آفت کہتے ہیں جس نے تہذیب کو تباہ کر دیا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف منگولوں کی اپنی خفیہ تاریخ ہے، اس میں ایک بالکل ہی مختلف تیموجن نظر آتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو شروع میں ہچکچاتا تھا، جسے کتوں سے ڈر لگتا تھا۔ کیا واقعی کتوں سے ڈر؟ جی، تو ہمارا مقصد آج ان مختلف زاویوں کو ملا کر ایک جامع تصویر پیش کرنا ہے۔ اچھا، تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں، تیموجن کے بچپن سے۔ اس کی دنیا تو بہت کم عمر میں ہی الٹ گئی تھی۔ 1162، لیکن یہ طے ہے کہ جب وہ صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد کو زہر دے دیا گیا تھا۔ جی، دشمنوں نے زہر دے کر مار دیا۔ اور یہ صرف والد کی موت کا صدمہ نہیں تھا، اس کے اپنے ہی قبیلے نے اس کے پورے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ مطلب ایک شہزادے سے سیدھا؟ بیکاریوں والی زندگی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ شکار کرنا، جنگلی پھل کھانا، ہر دن ایک جد و جہد تھی۔ اور ایسے ہی حالات میں انسان کی اصل فطرت بھی سامنے آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے سوتیلے بھائی بختر کو قتل کر دیا تھا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ بظاہر تو جھگڑا شکار کی تقسیم پر ہوا تھا، لیکن دراصل یہ طاقت کی پہلی لڑائی تھی۔ بختر عمر میں بڑا تھا تو وہ سرداری کا دعوے دار ہو سکتا تھا۔ بالکل۔ تیموجن نے اس خطرے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کو بعد کی سرکاری منگول تاریخ سے مٹا دیا گیا، لیکن خفیہ تاریخ میں یہ پوری تفصیل سے موجود ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، کہ وہ خطرات کو پنپنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا موڑ آیا، اس کی بیوی بورتا کا اغوا۔ یہ تو ذاتی توہین بھی تھی اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی۔ جی، اور اسی چیلنج نے اسے وہ بنایا جو وہ آگے چل کر بنا۔ اس کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے مدد مانگنی پڑی۔ وہ اپنے والد کے پرانے دوست تغرل اور اپنے بچپن کے دوست جموخا کے پاس گیا۔ اور ان کی مدد سے اس نے بورتا کو بچا لیا۔ نہ صرف بچایا، بلکہ ایک کامیاب فوجی رہنما کے طور پر ابھرا۔ یہ اس کے عروج کا پہلا قدم تھا۔ لیکن یہ دوستی خاص طور پہ جموخا کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جموخا روایتی نظام کا حامی تھا کہ سرداری صرف شاہی خاندانوں کا حق ہے، اور تیموجن قابلیت کو دیکھتا تھا، وفاداری کو دیکھتا تھا، خاندان کو نہیں۔ اور یہ نظریاتی جنگ دالان بلجوت کی لڑائی میں کھلی دشمنی میں بدل گئی، جہاں جموخا نے اسے بری طرح شکست دی۔ اس شکست کے بعد اگلے 10 سال کا عرصہ اس کی زندگی کا ایک گمشدہ باب کہلاتا ہے۔ وہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ اس پر بہت قیاس آرائیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نظریہ تو بالکل حیران کر دینے والا ہے۔ وہ کیا؟ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ تیموجن نے یہ عرصہ شمالی چین کی جن سلطنت کی خدمت میں گزارا ہوگا، شاید ایک معمولی سپاہی کے طور پر۔ ایک منٹ، وہی جن سلطنت جسے اس نے بعد میں فتح کیا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کبھی اس کا ملازم رہا ہوگا؟ بالکل یہی۔ اگر یہ سچ ہے تو سوچیں کہ اس نے وہاں کیا کچھ سیکھا ہوگا۔ ایک بڑی منظم ریاست کا ڈھانچہ، قلعوں پر حملہ کرنے کی تکنیک، سیاست کے داؤ پیچ۔ تو یہ گمشدہ دہائی دراصل اس کی تربیت کا دور تھا؟ یوں سمجھیں کہ یہی وہ دور تھا جس نے ایک قبیلائی سردار کو ایک سلطنت کے بانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ تو اس واپسی کے بعد 1206 میں اس نے تمام منگول قبائل کو متحد کیا اور چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ اس لقب کا مطلب کیا ہے؟ اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، کائناتی حکمران یا سمندروں کا حکمران۔ لیکن مطلب سے زیادہ اہم وہ تبدیلی تھی جو اس کے ساتھ آئی۔ یہ صرف نام نہیں بدلا تھا، اس نے پورا منگول معاشرہ بدل دیا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس کی فتوحات کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل ذہانت تو شاید اس کی سماجی اصلاحات میں تھی۔ بلا شبہ اس کا سب سے بڑا قدم تھا پرانے قبائلی ڈھانچے کو توڑنا۔ اس نے قبائل کی بنیاد پر وفاداریوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر نظام کیا بنایا؟
اس نے پوری آبادی کو 10، 100 اور 1000 کے فوجی یونٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ کی وفاداری اپنے قبیلے سے نہیں، سیدھا چنگیز خان سے تھی۔ اس نے صدیوں پرانی دشمنیاں ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیں۔ اور اس نئے نظام میں ترقی کیسے ہوتی تھی؟ خاندان کی بنیاد پر؟ نہیں، صرف اور صرف قابلیت اور وفاداری کی بنیاد پر۔ اس نے میریٹوکریسی قائم کی۔ اس کا سب سے مشہور جرنیل سبتائی ایک عام لوہار کا بیٹا تھا۔ یہ تو 13ویں صدی میں ایک انقلاب تھا۔ بالکل، اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کیشیگ یعنی شاہی محافظ دستہ بنایا۔ یہ صرف باڈی گارڈز نہیں تھے، تو پھر کیا تھے؟ اسے آپ اس دور کی ملٹری اکیڈمی اور انتظامی مرکز سمجھ لیں۔ یہیں سے سلطنت کے مستقبل کے جرنیل اور گورنر نکلتے تھے۔ یہ سیاسی کنٹرول کا ایک شاندار نظام تھا۔ تو اندرونی طور پر سب کچھ مستحکم کرنے کے بعد اس نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلا ہدف شمالی چین کی جن سلطنت، وہی سلطنت جہاں شاید اس نے کبھی ملازمت کی تھی۔ یہ مہم تو بہت مشکل رہی ہوگی۔ منگول تو کھلے میدان میں لڑنے کے ماہر تھے، قلعوں کا محاصرہ کیسے کرتے؟ انہوں نے سیکھا۔ چنگیز خان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی، اس نے شکست خوردہ چینی انجینئرز کو بھرتی کیا اور محاصرے کے ہتھیار بنانے والا ایک پورا دستہ قائم کر لیا۔ اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل لیا۔ بالکل، اور 1215 میں اس نے ان کے دار حکومت زونگدو پر قبضہ کر لیا، جو آج کا بیجنگ ہے۔ چین کے بعد اس نے مغرب کا رخ کیا۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ جنگ کیسے شروع ہوئی؟ یہ منصوبہ بند نہیں تھی، یہ دراصل سفارتی توہین کا نتیجہ تھا۔ چنگیز خان نے ایک تجارتی قافلہ خوارزم بھیجا۔ اچھا، وہاں کے گورنر نے اس قافلے کو لوٹ کر تاجروں کو قتل کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی اشتعال انگیزی تھی۔ جی، لیکن چنگیز نے پھر بھی سفارت کاری کی کوشش کی۔ اس نے اپنا سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ خوارزم شاہ نے تکبر میں آ کر اس سفیر کو بھی قتل کروا دیا۔ منگول قانون کے مطابق سفیر کا قتل اعلان جنگ تھا۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی، خاص طور پر خراسان میں، نشاپور، مارو، ہرات، یہ تو علم و ثقافت کے مراکز تھے۔ لیکن منگولوں کے حملے کے بعد نہیں رہے۔ فارسی مورخین لاکھوں ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لاکھوں؟ کیا یہ تعداد مبالغہ آمیز نہیں؟ ہو سکتا ہے مبالغہ ہو، لیکن تباہی کا پیمانہ ناقابل تصور تھا۔ انہوں نے شہروں کو صرف فتح ہی نہیں کیا، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ کیا یہ صرف وحشت تھی یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی بھی تھی؟ یہ ایک سرد حسابی حکمت عملی تھی۔ ایک شہر کو مکمل تباہ کرنے کی خبر دوسرے شہروں تک آگ کی طرح پھیلتی تھی۔ یہ نفسیاتی جنگ تھی، تاکہ دوسرے شہر لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیں۔ بالکل، اس سے ان کا وقت اور جانیں بچتیں۔ وہ صرف وحشی نہیں تھے، وہ بہت ذہین جنگجو تھے۔ اور اسی دوران اس کے 2 جرنیل جیبے اور سبتائی ایک الگ ہی مہم پر نکلے ہوئے تھے، عظیم چھاپا۔ جی، وہ خوارزم شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ کیسپین کے گرد گھوم کر شمال میں نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے جارجیا اور روس کی متحدہ فوجوں کو شکست دی۔ تو یہ یورپ کے ساتھ منگولوں کا پہلا ٹکراؤ تھا؟ جی، اور اس نے یورپ کو آنے والے طوفان کی پہلی جھلک دکھا دی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت بنانے کے بعد چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا۔ اس کی موت بھی ایک معمہ ہے۔ جی، اس کی آخری مہم کے دوران ذرائع مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ گھوڑے سے گرنا، جنگی زخم یا کوئی بیماری، کچھ بھی یقینی نہیں۔ اور اس کی قبر آج تک کسی کو نہیں ملی۔ بالکل، اسے کسی نامعلوم جگہ دفن کیا گیا اور اس پورے علاقے کو اخورق یعنی عظیم ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ روایت ہے کہ تدفین میں شریک تمام لوگوں کو مار دیا گیا تاکہ یہ راز ہمیشہ راز رہے۔ ناقابل یقین۔ اچھا، اب آتے ہیں جانشینی کے سوال پر۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور سب سے قابل فوجی کمانڈر تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا طلوئی تھا۔ ہاں، فوجی لحاظ سے طولوئی بہترین تھا، لیکن چنگیز خان نے اسے اپنا جانشین نہیں چنا۔ کیوں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ آپ اپنے بہترین جنگجو کو کیوں نہیں چنیں گے؟ کیونکہ چنگیز خان سمجھتا تھا کہ سلطنت کو اب ایک جنگجو سے زیادہ ایک منتظم کی ضرورت ہے۔ اسے استحکام چاہیے تھا۔ اچھا، اس نے اپنے تیسرے بیٹے اوغدائی کو منتخب کیا، جو زیادہ ملنسار اور سخی تھا۔ وہ خاندان کو اور سلطنت کو جوڑ کر رکھ سکتا تھا۔ یہ اس کی دور اندیشی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو آخر میں اس کی میراث کیا ہے؟
یہ بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ ایک طرف پاکس منگولیکا یعنی منگول امن کا دور، تجارت کا فروغ۔ روس اور مسلم دنیا کی تاریخ میں وہ ایک ظالم حملہ آور ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ بالکل۔ اور آج کے دور میں دیکھیں تو منگولیا میں وہ قوم کا بانی ہے، اس کی تصویر کرنسی پر ہے، چین اسے ایک قومی ہیرو مانتا ہے۔ تو تاریخ کا کوئی ایک سچ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ ہمیشہ فاتح اور مفتو دونوں کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ تو چنگیز خان کون تھا؟ ایک ظالم فاتح، ایک ذہین منتظم، یا ایک دور اندیش رہنما؟ آج کی گفتگو سے تو یہ صاف ہے کہ وہ یہ سب کچھ تھا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھا جسے آپ کسی ایک خانے میں بند نہیں کر سکتے۔ اس نے قبائل کو ایک قوم بنایا، قانون کی حکمرانی قائم کی، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کی سب سے بڑی ناکامی ایک مستقل جانشینی کا نظام نہ بنا پانا تھا، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت جلد ہی بکھر گئی۔ تو جس شخص نے ہر چیز اتنی باریکی سے ترتیب دی، کیا یہ اس سے محض ایک بھول تھی، یا یہ ایک ایسی سلطنت کا لازمی انجام تھا جو صرف ایک ہی شخص کی شخصیت کے گرد گھومتی ہو؟